جو 250 بستروں پر مشتمل سکردو ہسپتال ہے اس کی تکمیل یقینی بنانی ہے. ہم نے 2022 تک جو اس کی ٹارگٹ ہے اور اس میں جو زمینی مسائل ہے کم سے وہ ہم نے حل کرنے ہیں. صحت مراکز کا قیام اس میں یہ ہے کہ جو اے ڈی پی بنے گی اس دفعہ ہر حلقے کی. پچھلا اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹ اپنا بناتا تھا، ممبر اپنا بناتا تھا. اس دفعہ ہوللی سولی جو حلقے کی اے ڈی پی ہوگی وہ بھی ایک میگا اے ڈی پی ہوگی جس کو لیڈ کرے گا ہمارا الیکٹڈ نمائندہ، چاہے وہ ڈپارٹمنٹ کی سکیم ہو یا ممبر کی. اپنی پوری جو حلقے کی ترقی ہوگی وہ ہمارا ممبر لیڈ کرے گا اور وہ ایک پراپر ویژن کے تحت پلاننگ کے تحت ڈیولپ کرے گا. اس میں صرف چند پانی کی سکیمیں، چند سکول یا چند لنک روڈز نہیں ہوں گے، بلکہ ہر شعبے میں، زراعت میں، جنگلات میں، لائف سٹاک میں، فشریز میں ہر حلقے کا ممبر اپنا ویژن دے گا اپنے حلقے کی ترقی کے لیے اور وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوگا. جہاں اس کو وزیر اعلیٰ صاحب نے امپاور کیا ہے کہ وہ اپنے حلقے کے ڈیولپمنٹ کو لیڈ کرے، وہاں وہ اکاؤنٹیبل ہوگا اپنے ایکشنز کے لیے. تو یہ ہمارا پلان ہے اور اسی کے تناظر میں جو ہمیں وہاں پہ ہسپتال چاہیے، گورنمنٹ ڈسپنسریز چاہیے، وہ بنائے جائیں گے. اور اس میں اہم چیز نشو و نما مراکز کا ہے. آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ گلگت بلتستان کے تقریباً ہر 2 میں سے 1 بچہ غذائی قلت کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کی پوری مینٹل اور جسمانی گروتھ نہیں ہو رہی، اور وہ اگر 2 سالوں میں اس کی ٹریٹمنٹ نہ ہو تو وہ معاشرے کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے اور اپنے فل پوٹینشیل پہ نہیں پہنچتا. تو اس کے لیے وفاق نے ایک پائلٹ بیسس پہ صحت مراکز کا، نشو و نما سینٹرز کا قیام عمل میں لایا ہے، جس کو گلگت بلتستان کی حکومت پورے جی بی میں پھیلائے گی اور اسی کے تحت تحصیل لیول پہ بلتستان کے ہر تحصیل میں وہ مراکز قائم کیے جائیں گے. اور جو آکسیجن پلانٹ کا وزیر اعلیٰ نے آخری دن افتتاح کیا وہ ہر ضلع میں اس کی تنصیب ہوگی، ہر ضلع کے جو ڈی ایچ کیو ہوگا اس میں. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے سکردو میں انشاءاللہ میڈیکل کالج کا قیام ہوگا اور ڈی ایچ کیوز کو، چاروں اضلاع کے ڈی ایچ کیوز کو ہم فعال کریں گے. اب فعال کرنے کا مطلب یہ ہے وہاں فنکشنل آپریشن تھیٹر ہوگا، وہاں پہ تشخیصی لیبارٹری ہوگی، عملے کی تعیناتی ہوگی، میڈیکل آفیسرز پلس جو ریکوائرڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس وہاں پہ بلڈ بینک ہوگا اور ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. تو اس وقت وہاں پہ ایک ہے، تو ہمارا 30 جون تک ٹارگٹ ہے کہ چاروں اضلاع میں یہ فنکشنل ہو. اس کے بعد ہم تحصیل سطح کے ہسپتال، بی ایچ یوز اور پھر گورنمنٹ ڈسپنسری تک جائیں گے. تعلیم کا جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک بیس لائن کے طور پر بتایا تھا کہ وہاں کے ابھی جو سکولز ہیں وہ 70% بچوں کے ہیں. تو ہماری یہ پالیسی ہے کہ نئے تعمیر ہونے والے سکول میں بلتستان میں اسپیشلی 60 سے 70% بچیوں کے سکول تعمیر کیے جائیں گے. اور جو ایک میگا منصوبہ ہے جس کے تحت مسنگ فیسلٹیز کسی سکول میں نہیں، وہ پورے گلگت بلتستان ہے، اسی کے تحت بلتستان کے سکولوں کو بھی جو گراؤنڈز کے مسائل ہیں، فرنیچر کے ہیں، آئی ٹی لیبز ہیں، سولرائزیشن کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے مسنگ فیسلٹیز کے ایک میگا منصوبے کے تحت وہاں کے تمام سکولوں کو کیپیبل کیا جائے گا. اور ایک اور اہم کالجز اور سکولز کے لیے بسز کی فراہمی کا یہ بھی وہاں پہ فیصلہ ہوا ہے کہ جن علاقوں میں دور دراز سے بچے پیدل سکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، خصوصاً ہماری بچیاں، ان حلقوں اور ان علاقوں کے لیے بسز کی فراہمی ہم یقینی بنائیں گے. پاور پروجیکٹس میں 2 طرح کے، ایک طویل مدتی ہیں اور ایک شارٹ ٹرم ہے. طویل مدتی میں تقریباً 100 میگا واٹ کے منصوبے ہیں جو بلتستان ڈویژن میں کیے جائیں گے، جس میں شغرتھنگ ہے، گواڑی ہے، ہرپو ہے اور تورمک ہے. یہ جو گلگت بلتستان میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے یہ انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے. اور جو اے ڈی پی میں 10 میگا واٹ کے شارٹ ٹرم کے منصوبے ہیں چھوٹے، وہ شامل کیے جائیں گے، جس میں مقپون سر کا ہے، مہدی آباد کھرمنگ کا ہے، ہاشو ہے اور تورمک فیز 2 ہے. اور اس کے ساتھ شتنگ نالے پہ 5 میگا واٹ کا انشاءاللہ پاور ہاؤس بنانے کے لیے فیزیبلٹی طلب کی گئی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے خصوصاً سکردو میں، اس میں اگلے 4-5 سالوں میں مکمل طور پر کمی پانے میں مدد ملے گی. شارٹ ٹرم میں کیا کیا؟ شارٹ ٹرم میں وزیر اعلیٰ نے تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ کی گرانٹ ان کو جاری کی کہ جو ڈیزل سے وہاں چل رہے تھے ان کو کچھ دورانیہ بڑھایا جائے اور سکردو میں بجلی کی صورتحال کچھ بہتر ہو. مگر یہ سولوشن نہیں ہے، اس لیے یہ جو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے منصوبے آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ ہیں.
اچھا، پانی کی فراہمی ایک بڑا مسئلہ ہے اسکردو شہر کے لیے بالخصوص. اس کے لیے جو ستپارہ ڈیم بنا تھا بنیادی طور پہ وہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بنا تھا. تو شتنگ نالے پہ جو پانی کا نالے کی ڈائیورجن تھی اس پہ کام کر کے انشاءاللہ اسکردو میں جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے گا. اس کے ساتھ سیاحت و سپورٹ وہ ہمارا پہلے بھی میں نے ذکر کیا وہ ہمارا اہم شعبہ ہے جس کو ہم نے صنعتی لیول پہ ترقی دینی ہے. اس کے لیے اسکردو ایئرپورٹ پہ انشاءاللہ جون تک بین الاقوامی فلائٹ آپریشن شروع ہوگا. اور وہاں پہ جو تقریبات ہیں جشن نوروز ہے اس کو سرکاری کیلنڈر میں شامل کیا جائے گا اور بالکل سپورٹ کے ساتھ اگلے سال وہاں اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. آئس ٹریورسنگ کا پہلا جو ایونٹ تھا تجرباتی وہ کامیابی سے اپنی تکمیل پہ پہنچا جس میں 8 کے قریب اٹیلینز جو ہمارے کھلاڑی تھے انہوں نے حصہ لیا. تو یہ جو ونٹر سپورٹس کے ہیں وہ اگلے سال مزید اس میں بہتری لائیں گے. اچھا جی، اور امپورٹنٹ چیز 4G کی نیلامی. آج آپ لوگوں نے کل میڈیا میں بھی سنا ہوگا کہ جون تک ہمیں امید ہے کہ 4G جو گلگت بلتستان کے لیے اسپیکٹرم ہے لائسنسز کا اس کی نیلامی ہوگی اور انشاءاللہ گلگت بلتستان میں تمام نیٹ ورکس پہ ہمیں امید ہے کہ 4G انٹرنیٹ سروس مہیا کی جائے گی. اور کرکٹ اسٹیڈیم سپورٹس کے حوالے سے کرکٹ اسٹیڈیم کا بھی ہمارا اسکردو میں پلان ہے کہ وہ وہاں بنایا جائے تاکہ کرکٹ ٹوریزم وہ کو فروغ دیا جا سکے. روڈ انفراسٹرکچر میں بلتستان ڈویژن اس وقت ایک ہی روڈ سے کنیکٹڈ ہے گلگت سے بھی اور دوسرے ملک کے خطوں سے بھی. وہ بند ہو جاتا ہے تو پھر لائف لائن کٹ جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے الٹرنیٹ ویز شگرتھنگ استور اور مظفر آباد کو وایا شونٹر ٹنل کنیکٹ کر کے الٹرنیٹ روٹ بلتستان کو فراہم کیا جائے استور کے لوگوں کو فراہم کیا جائے اور دین استور کو گلگت سے کنیکٹ کیا جائے. تو یہ وزیر اعلیٰ کا اپنا برینڈ چائلڈ منصوبہ ہے کہ بلتستان اور استور ڈویژن کو کنیکٹ کر کے اس کو پھر گلگت ڈویژن سے کنیکٹ کرنا ہے اور پھر اس کو ریسٹ آف دی پاکستان تھرو شونٹر ٹنل کنیکٹ کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا منصوبہ ہے جو انشاءاللہ کیا جائے گا. اور جو جیسار روڈ ہے جگلوٹ اس کی ایکسٹینشن انشاءاللہ شگر کھرمنگ اور قپول تک کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے ہماری حکومت. اسکردو کے روڈز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. اور ایک اور الٹرنیٹ روٹ جس پہ اکثر سوشل میڈیا پہ بھی چلا ہے کہ سی پے کا الٹرنیٹ روٹ شگر وایا شگر ٹو یارقند. یہ ایک انٹرنیشنل انشاءاللہ بارڈر بھی ہوگا. اس پہ بھی ہماری گورنمنٹ نے فیزیبلٹی کے حوالے پری فیزیبلٹی کے حوالے سے وہاں کام کرنے کی ہدایت دی ہے کہ اس پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے تاکہ ایک اور کنیکٹیوٹی ہماری چائنا کے ساتھ ہو جائے. اسکردو کی سڑکوں پہ انکوائری کا میں نے آپ کو بتایا. زراعت کی بہتری کے لیے ضلعی سطح پہ نرسریوں کے انتظام اور اس کی استعداد کو بڑھانے کے لیے اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیسے نہیں رکھے گئے تھے. اب ڈائریکٹ جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ زراعت کا محکمہ ہے اس کو وہ پیسے فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ نرسریاں اور وہ وہاں بنا سکے. کولڈ سٹوریجز جو ہمارا اہم اقدام ہوگا ضلعی سطح پہ کولڈ سٹوریجز اور فروٹس اور ویجیٹیبل پروسیسنگ پلانٹس یہ ہمارا ہر ضلع میں انشاءاللہ بنائے جائیں گے جس سے جو ہمارے کاشتکار ہیں جن کے اجناس ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس میں کمی آ سکے گی. تو یہ میں نے کوئکلی بتایا. اب میں صرف آپ کو اس حوالے سے بتاؤں صحافیوں کے لیے ہم نے وہاں پہ کیا کیا ہے. قیام کے حوالے سے ADP میں اسکیم رکھنے کی ہدایت وزیر اعلیٰ نے دی ہے. 4 لاکھ کا گرانٹ ہم نے وہاں 4 اضلاع کو پیمنٹ وہاں ہم نے کر دی ہے. باقاعدہ کی حوالگی کے حوالے سے پہلے بھی بات چیت چلی ہے کہ اس کے ویریفیکیشن کا پروسیس ہے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا وہ بھی کر دی جائے گی. دو چیزوں کا مزید بتاتا ہوں. عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ ہمارا